جب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر روانہ ہونے لگے مصر سے، قافلہ تھا، قافلے میں اور بندے بھی تھے، یہ بھی تھے، اللہ کی قدرت، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں جو ان کے نواسے تھے، پوتے تھے، گھر والے تھے، مستورات وغیرہ، ان گھر والوں کو جمع کر لیا۔ فرمانے لگے میری بات کا مذاق نہ بنانا، مجھے 40 سال بعد اپنے بیٹے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب کہ جدا ہو گیا قافلہ، وہاں مصر سے روانہ ہونے لگا جی، قَالَ أَبُوهُمْ، فرمایا ان کے ابا جان نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جو ان کی اولاد آس پاس موجود تھی، پوتے نواسے وغیرہ خاندان والے، ان کو فرمانے لگے انی لا اجد ریح یوسف، یقیناً میں البتہ پا رہا ہوں خوشبو حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ میں نے شروع میں بھی شعر سنائے تھے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے، پھر سنا دیتا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ آیت پوری کر لوں، لولا ان تفندون، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر نہ ہو یہ بات تو فندون، کہ تم بڑھاپے کی کم عقلی نہ سمجھ لو میری۔ بھئی بزرگ بوڑھے ہو گئے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں، اس کو بڑھاپے والی کم عقلی نہ سمجھنا، مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، لولا، علماء کے لیے جملہ عرض کرتا ہوں، لولا ان تفندون، یہ لولا کی شرط ہے، اور اس کی جزا جو ہے وہ مقدر ہے، لَتَعْلَمُونَ ذَلِكَ، اردو میں عرض کرتا ہوں جملہ، لَتَعْلَمُونَ ذَلِكَ، یہ جزا مقدر ہے۔ اب عبارت کیا بنے گی، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون لَتَعْلَمُونَ ذَلِكَ، کیا مطلب، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں محسوس کر رہا ہوں خوشبو یوسف علیہ السلام کی، اگر نہ ہو یہ بات کہ تم مجھے بڑھاپے کی طرف منسوب کرو، بڑھاپے کی کم عقلی نہ سمجھو، تو تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا میری بات کی صداقت کا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسے پرسید از گم کردہ فرزند، کہ روشن گوہر پیر خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنعانش ندیدی، بگفت حوال ما برگ جہانس، دم پیدا و دیگر دم نہانس، کہے بر تار میں آلہ نشینم، گہے بر پشت ہائے خود نبینم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، حضرت بات سمجھ نہیں آئی، چند میل کا فاصلہ، بیٹا کنویں میں موجود ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، اور 40 سال بعد سینکڑوں میل کے فاصلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کیسے محسوس کر لی؟ حضرت نے جواب دیا، بگفت حوال ماں برکے جہانس، تمہیں پیدا و دیگر دم نہانس، ہماری مثال ایسے ہے جیسے آسمان پر بجلی چمکے، بجلی چمکے نا ساری زمین روشن ہو جاتی ہے، بجلی نہ چمکے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، وحی والی بجلی نہ چمکے، چند میل کے فاصلے پر بیٹا کنویں میں موجود ہو ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور وحی والی بجلی چمک جائے سینکڑوں میل کے فاصلے سے قمیص کی خوشبو بھی اللہ پہنچا دیتا ہے۔ قالو، جو آس پاس بیٹھے تھے نا، پوتے وغیرہ، میں مثال دے رہا ہوں، گھر والے، عورتیں وغیرہ، بچے، واہ ابا جان واہ، یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، 40 سال ہو گئے، تجھے پرانی بھول لگی ہوئی ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے جو آس پاس بیٹھے تھے، تاللہ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، یقیناً تو البتہ بیچ پرانی محبت کے ہے۔
زلال کا معنی میں نے گمراہی نہیں کیا خیال کرنا، پرانی محبت، پرانا خیال۔ تجھے پرانا خیال یاد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہوگا؟ نہیں۔ زلال کا معنی خیال، زلال کا معنی محبت۔ فلما جاء البشیر، پر جب یہ کہ آ گیا خوشخبری دینے والا، وہ تو حیران ہو رہے تھے 40 سال گزر گئے، کہاں یوسف؟ پرانی تجھے غلطی لگی ہوئی ہے ابا جان، پرانی بھول لگی ہوئی ہے، پرانی محبت تو نے یاد کی ہوئی ہے، اب آ گیا ہو۔ بڑے بھائی یہوذا نے کہا قمیص مجھے دو یوسف علیہ السلام کی۔ کیوں؟ خون والی قمیص بھی میں لے کر گیا تھا۔ میرے جملے پر غور کرنا ہے، 40 سال پہلے خون والی قمیص بھی، وہ جو جھوٹا خون لگایا تھا ابا کو پریشان کرنے کے لیے، وہ قمیص بھی میں لے کر گیا تھا۔ غم دلانے والی قمیص میں لے کر گیا تھا، اب غم مٹانے والی بھی میں لے کر جاؤں گا، مجھے دے دو۔ قمیص لے لی، ابا جان کے چہرے پر رکھی، آنکھوں پر ملی۔ قرآن کے الفاظ، فلما جاء البشیر، بھائی جب یہ کہ آ گیا خوشخبری سنانے والا، حضرت یوسف علیہ السلام بالکل صحیح سالے میں یہ خوشخبری سنانے والا پہنچا، القاہو، ڈال دیا اس نے اس قمیص کو، علی وجہ، اپنے بیان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، پس ہو گئے یعقوب علیہ السلام آنکھوں والے۔ یہ معجزہ تھا۔ اب ایک قول تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود قمیص لے کر آنکھوں پر رکھی، لیکن قرآن کے جو الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ القاہو، اس خوشخبری لانے والے بیٹے نے قمیص ڈال دی۔ قال الم کل، آنکھیں فوراً واپس آ گئی، آنکھوں سے مراد روشنی واپس آ گئی۔ قال الم کل لکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، نہیں کہا تھا میں نے واسطے تمہارے، یعنی تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یقیناً میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ تھوڑا سا پیچھے آئیں، آیت نمبر 86، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جب یوسف علیہ السلام کو یاد کیا، بیٹے کہنے لگے ابا 40 سال گزر چکے ہیں، تو اب بھی یوسف علیہ السلام کو یاد کرتا رہتا ہے، غم والی آہیں بھر بھر کر، ابا تو غم کی آہیں بھر بھر کر فوت نہ ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما، پکی بات ہے، میں شکوہ کرتا ہوں اپنے بڑے غم کا اور چھوٹے غم کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا غم، بنیامین کی جدائی والا غم میں بیان کرتا ہوں اللہ، اللہ کی طرف۔ آگے الفاظ میں نے دکھانے تھے، وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ میں نے عرض کیا ہے چونکہ خواب سنا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج چاند سجدہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا اس خواب کی تعبیر ضرور پوری ہوگی، 11 بھائی سجدہ کریں گے، والد اور والدہ سجدہ کریں گے، مجھے پتہ ہے بھائی۔ یہاں بھی فرمایا نظر واپس آ گئی، کانا علم کلکم، نظر واپس آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یقیناً میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ خواب کا جو پتہ تھا تعبیر ضرور پوری ہوگی، اللہ بڑے فضل والا ہے، مجھے تو پتہ تھا۔ قالو، بیٹے کہنے لگے مطالبہ استغفار، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، بخشش مانگ دو واسطے ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ۔ انا کنا خاطئین، یقیناً ہم قصوروار تھے، اقرار جرم کر رہے ہیں، ہم غلط کار تھے، ہم قصوروار تھے، یقیناً ہم گناہ گار تھے، تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگ۔ عجیب بات ہے، ساتھی میری طرف دیکھیں گے تو میں یہ عجیب بات سناؤں گا۔ بیٹوں کے ذمے 2 حقوق تھے،
ایک تھے حقوق اللہ اور دوسرے تھے حقوق العباد۔ کئی دفعہ عرض کیا بھی ہے اور مسئلہ بھی یہی ہے، معافی مانگنے سے اللہ اپنے حقوق معاف کر دے، اللہ کی رحمت ہے، مہربانی ہے، لیکن معافی مانگنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ بندہ معاف کرے یا جس نے حقوق العباد میں کمی بیشی کی ہے وہ حقوق ادا کرے، یا بندہ حقوق ادا کرے معاف ہوں گے، یا جس کے حق ادا کرنا ہے وہ معاف کر دے۔ خالی توبہ سے، خالی معافی مانگنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ یہ جو بیٹے کھڑے ہیں ان کے ذمہ دو حقوق تھے، ایک تو حقوق اللہ، اللہ نے کہا ہے کہ تم چھوٹے بچے کو والد سے جدا کرو، حضرت یوسف کو جدا کیا۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم جھوٹ بولو، جھوٹا کرتا اس پر خون لگایا، یہ وہ وغیرہ۔ ایک تو اللہ کا حق، اور دوسرا بندے کا حق بھی ان کے ذمہ تھا۔ حضرت یوسف کو والد سے جدا کیا، حضرت یوسف پر ظلم کیے، پھر والد کا دل دکھایا۔ گویا کہ انہوں نے دو قسم کے حقوق کی خلاف ورزی کی تھی، حقوق اللہ کی بھی خلاف ورزی کی تھی، حقوق العباد کی بھی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ ہمارے لیے تو ہمارے گناہوں کی معافی مانگ، اللہ کریم سے معافی مانگ۔ اللہ کو بھی ناراض کیا تھا، والد کو بھی ناراض کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، کوئی ایک حق ان کے ذمہ تھا؟ ان کے ذمہ تو دو حقوق تھے، حقوق اللہ بھی تھے، حقوق العباد بھی تھے۔ معافی حقوق اللہ کی کہہ رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تو معاف کر دے، بندوں کے حق کا کیا بنے گا؟ ہم میرے سوال پر غور کریں گے تو میں آگے چلوں گا، ورنہ ایسے تو نہیں ہے نا بھاگم بھاگ ڈیو گاڑی چلا دو، خالی ترجمہ کرو۔ خالی ترجمہ تو آپ علماء باقی سے بھی سن سکتے ہیں، دور تفسیر کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگ، اللہ ہمیں اللہ تو معاف کر دے، جو بندوں کے تم نے حق ضائع کیے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ ابے کے ساتھ زیادتی کی ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ سوال سمجھ آیا ہے؟ اب جواب، استغفر لنا ذنوبنا، ابا اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگ۔ کیا مطلب؟ تو خود معاف کر کے اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگ، خود معاف کر کے، خود ہمیں پہلے معاف کر، پھر اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگ، اللہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ یہ مطلب ہے آیات کا۔ اِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ، یقیناً ہم قصوروار تھے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، وعدہ استغفار، سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ان قریب بخشش مانگوں گا میں تمہارے لیے اپنے پروردگار۔ حوصلہ کرو، تھوڑی دیر بعد نا کچھ وقفے کے بعد معافی مانگوں گا، حوصلہ کرو۔ سوف استغفر لکم ربی، ان قریب بخشش مانگوں گا میں تمہارے لیے اپنے رب سے۔ فوراً نہیں مانگتا، تھوڑا وقفہ کرو، صبر کرو، ٹھہر جاؤ۔ ان قریب بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ اللہ وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ میری طرف ساتھی دیکھیں، نیچے کوئی نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن میں نے رحیم یار خان دورہ پڑھا، شیخ التفسیر والحدیث، استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد صاحب جاجروی زیدہ مجدہ، بڑے عظیم انسان ہیں جی، بڑے قدر زر زرگر بداند، قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناست، قدر گوہر گوہری۔ اب تو استاد مفتی صاحب کی داڑھی مبارک سفید ہو گئی ہے۔ میں نے سن 1994 میں ان سے دورہ پڑھا تھا، 4 جنوری 1994 کو دورہ تفسیر شروع ہوا تھا، 4 جنوری 1994۔ اس وقت 21 رجب کا دن تھا، 10 دن مسئلہ الہ پڑھایا، پھر 1 شعبان سے 27 رمضان تک دورہ تفسیر۔ خیر، میں نے رحیم یار خان دورہ پڑھا، استاد مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو، میں استغفار کروں گا اللہ سے، اللہ ان کو معاف کروں گا، ذرا حوصلہ کرو۔ اس سے مراد انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابی رسول بڑے عظیم شان، اس سے مراد ہے تہجد کا وقت، اس سے مراد ہے تہجد کا وقت۔
وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بیٹو صبر کرو، جب تہجد کا وقت ہوگا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ میرے بیٹوں کو معاف کر دے، میں نے بھی معاف کر دیا ہے. استاد مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے مراد ہے لیلۃ الجمعہ، شب جمعہ. جیسے آج شب جمعہ آنے والی ہے رات کو، کیونکہ رات ہمیشہ وہ پہلی شمار کی جاتی ہے نا، جمعہ کل آئے گا اور پہلی رات جمعے کی، تو مراد یہ ہے بیٹو صبر کرو، میں جمعے والی رات تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ ان کو معاف کر، کیونکہ وہ جمعے والی رات قبولیت کی رات ہوتی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کا معنی ہے تہجد کے وقت معافی مانگوں گا تمہارے لیے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے فرمایا میں شب جمعہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا گناہوں کی معافی کی. تو استاد فرماتے تھے رحیم یار خان والے سیدھا مجدوں دونوں معنی اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. کیسے؟ ہو بھی شب جمعہ اور ہو بھی تہجد کا وقت. اب غور تو کریں، ہو بھی شب جمعہ اور ہو بھی تہجد کا وقت، دونوں باتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. اچھا میں نے نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ پڑھا، سن 90 میں پڑھا تھا، سن 90 میں. نیلوی صاحب بڑے عظیم آدمی، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائے را ندائے دیگر است. ہر پھول کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے اور ہر فقیر کی صدا بھی الگ ہوتی ہے. نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انہوں نے یہ دو معنی نہیں کیے، تہجد والا ٹائم اور شب جمعہ، یہ نیلوی صاحب نے دونوں مطلب نہیں بیان کیے. نیلوی صاحب نے اور مطلب بیان کیا. حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت نے فرمایا میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا اللہ سے، اللہ میرے بیٹوں کو معاف کر دے، ان قریب مانگوں گا. مقصد یہ تھا پہلے حضرت یوسف سے پوچھ تو لوں تو نے معاف کیا ہے کہ نہیں، پھر دعا مانگوں گا. حضرت یوسف سے بڑی زیادتی تو اندے نال کیتی ہوئی ہاں نے نا، بڑی زیادتی تو اس کے ساتھ کی تھی، چلو میرے ساتھ بھی کی ہے، اس سے تو پوچھوں تو نے معاف کیا ہے کہ نہیں. ملاقات ہوگی اس سے پوچھوں گا، وہ کہے گا میں نے معاف کر، پھر میں دوں. میں نے پنج پیر دورہ پڑھا سن 95 میں، 94 95 میں. شیخ پنج پیر نے اور معنی کیا، تینوں معنی نہیں کیے. عجیب بات، شیخ پنج پیر نے فرمایا وہ کہہ رہے ابا جان ہمارے لیے دعا کرو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. چونکہ سامنے کھڑے تھے نا تو یعقوب علیہ السلام کی مرضی یہ تھی جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ پیچھے دعا مانگوں گا، پیٹھ پیچھے دعا قبول زیادہ ہوتی ہے. کتنے معنی ہو گئے؟ 4. اب میں چاروں معنی اکٹھے کر رہا ہوں ایک بات میں. ہو بھی تہجد کا وقت، ہو بھی شب جمعہ، حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا ہوا بھی ہو اور ہو بھی پیٹھ پیچھے، چاروں معنی اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. پتہ نہیں یہ بات دوستوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں. فلما دخلوا علی یوسف، یہ حال نمبر 15 آ گیا، آخری حال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا. اب یہ چوتھی بار آ رہے ہیں، ابا بھی ہے، اماں بھی ہے، بھائی بھی ہیں، سارے خاندان والے. اگر آپ کو سورت کی ابتدا یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا یہودیوں نے جو علماء تھے مشرکین مکہ کو کہا تھا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان والے یہ تو شام کے علاقے کے رہنے والے تھے، کنان نامی بستی تھی، مصر میں یہ خاندان کیسے آ گیا؟ یہ جواب آ گیا ہے کہ سارے گھر والے جو تھے، والدین بھائی سارے وغیرہ، سارے گھر والے چھوٹے بڑے سفر کیا، کرتے کرتے مصر پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. فلما دخلوا علی یوسف، پر جب کہ داخل ہوئے وہ یوسف علیہ السلام پر، یہ پہلا داخلہ ہے، شہر کے دروازے میں سے اندر گئے. آبا الیہ ابوی، حضرت یوسف باہر نکل آئے استقبال کرنے کے لیے. والدین آ رہے ہیں، بھائی 40 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے، کہاں 7 سال کی عمر بچپن اور کہاں 40 سال کے بعد کا زمانہ. فلما دخلوا علی یوسف، شہر سے باہر یوسف علیہ السلام نکلے استقبال کرنے کے لیے. جبکہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر وہ آواز جگہ دی یوسف علیہ السلام نے لئی اپنی طرف، آبا وہی اپنے والدین کو تعظیماً جگہ داں فرمائی، تخت پر بٹھایا.
ابا اماں آپ تخت پر بیٹھے ہیں۔ میں نے سورت کے شروع میں کہا تھا 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی، سورج سے مراد ابا اور چاند سے مراد والدہ۔ سورج چاند ستارے میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا محققین علماء کا کہنا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ زندہ تھی، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ فوت ہو گئی تھی۔ پھر اب سوال بھی میں نے وہاں پیش کیا تھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ زندہ تھی تو اولاد کا غم والد کی نسبت والدہ کو زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے والد کا غم بیان کیا یعقوب علیہ السلام کا، والدہ کا کیوں بیان نہیں کیا؟ والدہ زندہ تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام والد کا غم قرآن نے بیان کیا، والدہ کا کیوں نہیں کیا؟ والدہ کو تو غم زیادہ ہوتا، والد کو ہوتا ہے غم، والدہ کو زیادہ ہوتا ہے۔ تو جواب دیا تھا قرآن عورتوں کا ذکر کرتا کم ہے، تو یاد رکھنا والد والدہ بھائی پہنچ گئے۔ آوا الیہ ابویہ، جگہ دی حضرت یوسف علیہ السلام نے الیہ اپنی طرف، تعظیماً جگہ دی، ابویہ اپنے ماں باپ کو بٹھایا تخت پر، وقال اور ملاقاتیں ہوئیں، حال احوال خیر و عافیت، یہ تو شہر سے باہر آ کر استقبال کیا، ملے، فرمانے لگے یوسف علیہ السلام فراغت کے بعد کہا ادخلوا مصر، داخل ہو جاؤ مصر میں تشریف لے چلو شہر کے اندر، انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین مطمئن ہونے والے ہوگے، بے فکر ہونے والے ہوگے، اب نہ جدائی کا خطرہ ہوگا نہ قحط کا خطرہ ہوگا۔ اب تو اس علاقے میں آ گئے ہو جہاں غلہ ہی غلہ ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اب پہلے تو شہر کے باہر آ کر استقبال کیا، ملاقات ہوئی، اب ذرا شہر کے اندر چلو، اب دوسرا داخلہ۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، جب شہر کے اندر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے اونچا بٹھایا ابویہ اپنے ماں باپ کو، عَلَى الْعَرْشِ تخت بادشاہی پر، تخت بادشاہی پر اونچا بٹھایا۔ حضرت عرش کا معنی تخت بادشاہی، تخت بادشاہی پر اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور گر پڑے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے والے بن کر۔ والدین نے بھی، 11 بھائیوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت دیکھی۔ اللہ، اتنا عظیم الشان بادشاہ، یہ شان و شوکت، یہ روب دام، یہ جاہ و جلال، سب کے دلوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت چھا گئی۔ اس وقت سجدے میں گر پڑے۔ اب ایک سوال ہے، جب پہلی ملاقات ہوئی تھی نا شہر سے باہر، اس وقت تو تعظیمی سجدہ نہیں کیا تھا، تعظیمی سجدہ اب کر رہے ہیں جب شہر کے اندر پہنچے دربار میں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے پہلی ملاقات میں تو غم دور ہو رہے ہیں نا، پہلی ملاقات میں تو حال احوال پوچھے جا رہے ہیں، فلانے دا کے حال ہے تے، فلانے دا کے بناتے، او رشتے دا، وہاں تو غم دور کیے جا رہے ہیں۔ اب جب اندر پہنچے اور دربار میں حضرت یوسف کا جاہ و جلال مقام مرتبہ دیکھا، اب سب کے دل پر عظمت چھا گئی، سجدے میں گر پڑے۔ مولانا میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کروں، خروا لہو سجدا سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ جو کیا تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ فرق یہ ہے، اگر کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر سجدہ کرو، یہ ہوتا ہے سجدہ عبادت۔ سجدہ عبادت جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، سوائے اللہ کے سجدہ عبادت کسی کے لیے جائز نہیں ہوا۔ لیکن تعظیمی سجدہ اگلے کو مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان، گمال کار ساد، عالم الغیب، داتا وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں سمجھنا، صرف عزت اور احترام کے لیے اس کا سجدہ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی میں نیت کا فرق ہے۔
اس کو الہ سمجھو، عبادت کے لائق سمجھو، نظر و نیاز منت منوتی کے لائق سمجھو، عالم الغیب سمجھو، نفع نقصان کا مالک سمجھو، سجدہ کرو، یہ سجدہ عبادت ہے، اور ادب کے لیے سجدہ کرو، یہ تعظیمی ہے۔ پچھلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دیا گیا۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ہوا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، عزت کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے۔ دوسرا قول سنیں، دوسرا قول یہ ہے خروا لہ سجدا، حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام بمنزلہ قبلے کے تھے، سجدہ اللہ کا تھا۔ ہم خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، ہم سجدہ کعبے کا نہیں کرتے، سجدہ کعبے والے کا کرتے ہیں، اور رخ ہوتا ہے کعبے شریف کی طرف، رخ یوسف علیہ السلام کی طرف ان کا تھا، سجدہ اللہ کا تھا۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ تیسری بات عرض کرتا ہوں، تیسری بات یہ ہے، سجدے سے مراد ہے فرما بردار ہونا، حکم ماننا۔ 17واں پارہ سورۃ الحج۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ، جی 302 صفحہ، قاری صاحب آیت بیان فرماؤ، آیت نمبر 18 یہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، آیت نمبر 18۔ کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے، یقیناً اللہ کریم سجدہ کر دیے اس اللہ کا، من فی السماوات، وہ کچھ جو زمین میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آسمان کی ساری چیزیں اللہ کا سجدہ کرتی ہیں، زمین کی ساری چیزیں اللہ کا سجدہ کرتی ہیں، والشمس سورج بھی، والقمر چاند بھی، والنجوم ستارے بھی، والجبال پہاڑ بھی، والشجر اور درخت بھی، والدواب اور جانور بھی، وکثیر من الناس، بہت سارے لوگوں میں سے، یہ سارے اللہ کا سجدہ۔ آپ نے کبھی پہاڑوں کو دیکھا ہے ماتھا زمین پر رکھا ہوا ہو، یا جانور کو دیکھا ہے جانور ماتھا زمین پر ٹیک کر سجدہ کر رہے ہوں، یا درخت زمین پر جھک کر سجدہ کر رہے ہوں؟ اللہ تو کہتے ہیں ہر چیز اللہ کا سجدہ۔ سجدے کا معنی ہے حکم ماننا، سجدے کا مطلب ہے ساری مخلوق اللہ کا حکم مانتی ہے۔ اب خروا لہ سجدا کا ایک معنی کیا گیا، سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے۔ کیا مطلب؟ اب حکم تیرا چلے گا، تو بادشاہ ہے، ہم تیری رعایا اور محکوم بن کر رہیں گے۔ چوتھا معنی سنو، سجدے کا مطلب ہے، علماء نے معنی کیا ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرنا۔ یہ خروا لہ سجدا، حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کیا۔ اور مطلب سنیں، میری طرف دیکھیں، ایک معنی یہ کیا گیا ہے سجدہ کرنے کا کہ انہوں نے سر کو نیچے کیا تھوڑا سا، یہ ماتھا زمین پر نہیں رکھا تھا، سر تھوڑا، یہ سامنے کھڑے ہیں نا، یہ تعظیماً سر کو نیچے کیا۔ یہ لیکن قرآن کے لفظ ہیں خروا لہ سجدا، ذرا لفظوں کو دیکھیں، خروا لہ سجدا، جو خرور ہے نا، خرور، خرور کہتے ہیں زمین پر گر جانا، اس لیے سجدہ تو تھا یہ ماتھا زمین پر رکھنے والا سجدہ تھا، خالی سر جھکانے والا نہیں تھا۔ ایک اور بات سنیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑا ناراض ہے، تفسیر کبیر والا۔ امام راضی کہتا ہے کہ بھائیوں نے تو سجدہ کیا، لیکن والدین کو کیا حق ہے کہ اپنی اولاد کا سجدہ کریں؟ یوسف علیہ السلام کے والد نے اور والدہ نے سجدہ نہیں کیا، باقی نے کیا۔ لیکن قرآن پاک کا جو الفاظ ہے نا خروا لہ سجدا، سجدے میں گر پڑے، آگے سنیں،
وقال یا ابت، حضرت یوسف علیہ السلام بول پڑے، کہنے لگے اے میرے پیارے ابا جان، ھذا تعویل رؤیا من قبل، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، من قبل، جو اس سے پہلے بچپن میں نے دیکھا تھا۔ تو بچپن میں کیا خواب دیکھا تھا؟ 11 ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند بھی سجدہ کر رہا ہے، سورج سے مراد والد، چاند سے مراد والدہ۔ معلوم ہوتا ہے صرف بھائیوں نے سجدہ نہیں کیا، والدین نے بھی کیا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، تحقیق کر دیا اس خواب کو میرے پروردگار نے سچا، 40 سال بعد خواب سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی، مولانا بڑا قیمتی جملہ ہے، ہائے ہائے ہائے، کاش کسی کو قدر ہوتی۔ جملہ میری طرف دیکھ کر سن لیں۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے والد سے جدا کیا، قمیص اتاری، کانٹوں پر چلایا، ظلم کیے، تھپڑ مارے، کنویں میں جا کر رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پردیسی بن کر مصر میں کتنی ساری مصیبتیں، 7 سال جیل میں بے قصور گزارے۔ یہ کوئی معمولی تکلیف ہے؟ مولانا جو شاکرین ہوتے ہیں نا، شاکرین، میرا جملہ دھیان سے سن لیں، جو شاکرین ہوتے ہیں، شکر کرنے والے، ان کی نظر نعمت پر ہوتی ہے، ان کی نظر مصیبت پر نہیں ہوتی، ان کی نظر نعمت پر ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں قد احسن بی، تحقیق احسان کیا اللہ نے میرے ساتھ، اذ اخرجنی من السجن، انعام نمبر 1، جب نکالا اللہ کریم نے مجھ کو جیل خانے سے۔ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، جیل خانے سے مجھ کو نکالا۔ شکایت کے بجائے احسانات کا ذکر، شکایت نہیں کی اللہ کی، اللہ نے مجھے والے سے جدا کروایا، اللہ نے مجھے کنویں میں رکھوایا، اللہ نے مجھے بھائیوں سے ظلم کروایا، نہ 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 نہ، شکایت نہ، احسانوں کا ذکر۔ شاکرین کی نظر نعمت پر ہوتی ہے۔ قد احسن بی، تحقیق احسان کی اللہ نے میرے ساتھ، اذ اخرجنی من السجن، جب نکالا اللہ کریم نے مجھ کو جیل خانے سے، بادشاہی تک پہنچا دی۔ نہ، جیل خانے سے تو اللہ نے نکالا تھا، اور کنویں سے اللہ نے نہیں نکلوایا تھا۔ کنویں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ مولانا کنویں کا ذکر اس لیے نہیں کیا، بھائی سامنے کھڑے ہیں تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ آپ جملے پر غور تو کریں، بھائیوں کی عزت کے لیے، احترام کے لیے، ان کو شرم ساری سے بچانے کے لیے کنویں کا نام نہیں لیا، جیل خانے کا نام لیا۔ اللہ نے مجھے جیل خانے سے نکالا، حالانکہ کنویں سے بھی اللہ نے نکالا تھا، کنویں کا نام نہیں لیا، بھائیوں کی حیا کی وجہ سے، بھائیوں کو شرم نہ آئے۔ فرمایا وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، دوسرا انعام، اور لے آیا اللہ کریم تم کو من البدو، گاؤں سے، اللہ تمہیں گاؤں سے لے آیا، شام کی بستی کنان سے، بھائیوں سمیت آ گئے ہو تم یہاں شہر میں۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، ہائے ہائے، تیسرا انعام، اللہ نے جیل خانے سے نکالا، ایک انعام تمہیں لے کر آیا گاؤں سے یہاں شہر پہنچا دیا، دوسرا انعام۔ تیسرا انعام، من بعد، اس کے بعد کہ ان نزغ الشیطان، فساد ڈالا تھا شیطان نے میرے درمیان، و بین اخوتی، میرے بھائیوں کے درمیان، شیطان نے میرے بھائیوں اور میرے درمیان فساد ڈالا تھا، ورنہ میرے بھائی تو بہت اچھے تھے، یہ شیطان کی بے ایمانی ہے۔ دیکھا ہے، شیطان نے فساد ڈالا، اس کا تقاضا تو یہ تھا ساری زندگی ملاپ ہی نہ ہوتا، لیکن اللہ نے مہربانی کی، بھائی میرے اچھے تھے، یہ ساری شیطان کی بے ایمانی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا پروردگار خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، لطیف ان کا معنی خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، لمن یشاء، اس کے لیے جس کو وہ خود چاہتا ہے، جو خود چاہتا ہے اس کے لیے خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ کیسے خفیہ تدبیر کی؟ 40 سال بعد بچھڑے ہوں کو ملا دیا۔ من البدو،
اللہ تمہیں گاؤں سے لے آیا. سبحان اللہ. انہو یقیناً وہ اللہ کریم هو العلیم الحکیم، وہ کامل علم رکھنے والا ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے. رب قد آتیتنی من الملک. ان سارے معاملات کے بعد یوسف علیہ السلام کی طبیعت دنیا سے سیر ہو گئی. سارے ماں بھائی مل گئے، والد مل گئے، سب کچھ کٹھے ہو گئے، مصر پہنچ گئے. او خزانہ، تخت بادشاہی وغیرہ وغیرہ ساری پریشان. اب دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، رب کی ملاقات کا شوق غالب ہو گیا. دعا کرنے لگے، میرے رب. حضرت یوسف علیہ السلام کی مناجات اور دعا، اللہ کی دربار میں گزارش، اے میرے پروردگار قد آتیتنی من الملک، تاکہ دی ہے تو نے مجھ کو بادشاہی، یہ زہری نعمت دی ہے تو نے مجھ کو بادشاہی میں سے بادشاہی عطا فرمائی ہے. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، یہ باطنی نعمت ہے. اور علم عطا فرمایا تو نے مجھ کو، سکھایا تو نے مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم. میں سورت کے شروع میں عرض کر چکا ہوں، تعویل الاحادیث سے مراد خوابوں کی تعبیر کا علم ایک، دوسرا معنی عواقب الامور، مشکل معاملات کو حل کرنے کا ملکہ. ایسا علم و بصیرت، جتنی بھی الجھی ہوئی بات ہو ایسے سلجھا دینا، ساری باتیں اپنے مقام پر فٹ ہو جائیں، معاملات کی تہ تک پہنچ جانا. عواقب الامور، دونوں باتیں اکٹھی ہو گئیں. خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو نے عطا فرمایا، مشکل کاموں کو حل کرنے کا ملکہ بھی اللہ تو نے عطا فرمایا. فاطر السماوات والارض، عبارت تھی یا فاطر السماوات، یا کو حذف کر دیا، اے پیدا کرنے والے آسمانوں کو اور زمین کو. یا فاطر السماوات عبارت تھی بغیر میٹیریل کے، بغیر نقشے کے، بغیر نمونے کے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کار ساز ہے، میرے کام بنانے والا ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمہ، موت دے مجھ کو مسلمان ہونے کی حالت میں. توفنی مسلمہ، موت دے مجھ کو مسلمان ہونے کی حالت میں. والحقنی بالصالحین، اور ملا دے مجھ کو اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ. بڑے عرصے کے بعد یہ لفظ آئے ہیں، ذہن حاضر کیجئے. صالحین تو چوتھا درجہ ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. حضرت کہہ رہے مجھے صالحین کے ساتھ ملا، چوتھے درجے والوں کے ساتھ نہ. والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ. مراد انبیاء کرام، اللہ درجات اور منازل ثواب میں ان کے ساتھ ملا دے جو درجے انبیاء کے ہیں، جو منزل انبیاء کی ہیں، جو ثواب انبیاء کا ہے، مجھے بھی ان کے ساتھ شامل رکھ. اور مولانا میری طرف دیکھیے، ہمارے دادا استاد شیخ التفسیر والحدیث، استاد العلماء، جن کی طرز پر ہم یہ قرآن پاک کا انداز پڑھا رہے ہیں، اور باقی ساتھ ساتھ میں استادوں کی باتیں بھی بیان کرتا ہوں. حضرت شیخ عبد الغنی جاجروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سجدے کی حالت میں موت آئی. نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، اور یہ آیت زبان پر تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس دعا کی، یوسف علیہ السلام والی دعا پڑھتے پڑھتے سجدے کی حالت میں روح پرواز کر گئی. آج کل کوئی موتیں ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا، بسوں میں گاڑیوں میں فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، سواریوں کو ایکسیڈنٹ ہوا، گانا اور فلمیں دیکھتے موت آ گئی، کلمہ نصیب نہیں ہوا. میرے پاس کتاب ہے، میں حوالہ آپ کو دکھاؤں گا، یاد آ گئی تو میں لے آؤں گا، آپ کو سبق میں دکھاؤں گا. نشتر ہسپتال ملتان میں بڑی مشہور ہے، بہت بڑا میڈیکل سنٹر ہے. ڈاکٹر نور احمد صاحب نے لکھا ہے 100 بندوں کی موت میرے سامنے واقع ہوئی نشتر ہسپتال ملتان میں. 100 میں سے 97 بندے وہ تھے بد نصیب جن کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا.
کوئی کہتا تھا ہائے میری زمین میری زمین زمین، ہائے میرا مال مال مال، دنیا دنیا، مال مال، پیسہ کرتے کرتے موت آ گئی، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اور میں نے سورۃ یاسین میں آپ دوستوں کو سنایا تھا آخری دو آیتیں، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ وفات کا وقت آیا، زبان پر یہ آیت تھی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں والے بڑے حضرت، ان کی وفات کا وقت آیا، یہ آخری آیت نکالو قاری صاحب، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ 26واں پارہ مکمل ہو رہا ہے کہ 25واں؟ میرے خیال ہے 25واں ہے یا 24واں ہے جی؟ 25 ہے، آخری آیت ہے۔ چار سو 52، یہ سورۃ حامیم الجثیہ مکمل ہو رہی ہے، 25واں پارہ آخری آیت، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت، وفات کا وقت آیا، یہ قرآن کی آیت زبان پر جاری تھی، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ قرآن کی تلاوت کرتے موت آئی۔ میری طرف دیکھیں، جملہ آپ کو سنا دوں، مستورات بھی سنیں، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں جا کر سنانا، تو شرون علاما تموتون، حدیث پاک میں آیا جس حالت میں موت آئی اسی حالت میں زندہ ہو کر اٹھو گے۔ قرآن پڑھتے موت آئی، تلاوت کرتے موت آئی، اللہ اللہ کرتے موت آئی، اللہ کا ذکر کرتے موت آئی، بندہ قبر سے زندہ ہو کر اٹھے گا، زبان پر قرآن کی تلاوت اور کلمہ جاری ہوگا، اور دنیا کرتے کرتے اٹھا، دنیا کرتے کرتے مرا، پیسے کرتے کرتے۔ حیدرآباد میں ہم بیٹھے تھے جام شورو، کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں، جام شورو حیدرآباد کے قریب ہمارا بیان تھا، مجھے میزبان دوستوں نے سنایا، حضرت ہم عمرے کے لیے گئے، پرانی بات ہے، ہم عمرے کے لیے گئے، آج کل تو پابندیاں بہت زیادہ، کمپنی کے ذریعے جانا پڑتا ہے، مجھے بھی وہ دور یاد ہے کہ جب ہم پہلے جاتے تھے، جدہ اترے، ایئرپورٹ سے نکلے، ٹیکسی کی، خود بیٹھے اور مکہ شریف چلے گئے، پابندی نہیں ہوتی تھی، اپنی مرضی سے ہوٹل لو، اپنی مرضی سے رہو، اپنی مرضی سے کھاؤ پیو۔ آج کل تو کمپنیوں والی مجبوری ہے، پیکیج ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا، گئے اور خود بخود مرضی سے ہوٹل لیا رہے۔ خیر، جام شوروں کے ساتھیوں نے بتایا حیدرآباد، حضرت ہم جب جدہ ایئرپورٹ سے نکلے، کار میں بیٹھے، بھئی اب ہم نے جانا ہے مکہ شریف، عمرہ کرنا ہے، تو ہم نے کہا صبر صبر صبر، گاڑی والے کو کہا صبر، وہ ہم نہیں جاتے، ہمارا ایک بیگ پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم کار سے نکلے 4-5 ساتھی، تو رش ہوتا ہے، دوسرے بندے کار میں بیٹھ گئے، وہ چل پڑا، کاروں کی تو لین لگی ہوتی ہے نا جدہ ایئرپورٹ پر۔ خیر ہم نے بیگ اٹھایا، دوسری کار میں بیٹھے، وہ روانہ ہو گیا، بس 2-4 منٹ گزرے، 5 منٹ، وہ جو پہلی کار تھی نا جس پر ہم بیٹھے تھے اور نکل آئے تھے باہر، اتر گئے تھے، تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا تھا۔ ساتھیوں نے کہا ہم بھی پہنچ گئے، تو وہ جو ڈرائیور تھا نا، وہ سڑک پر لیٹا ہوا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ریال تھے، وہ سواریوں سے لیے نا جو سواریاں ساتھ بٹھائیں، تو ہاتھ میں ریال تھے، تڑپ رہا تھا زخمی حالت میں، تو آخری وقت تھا اور کہہ رہا تھا 10 ریال 10 ریال، جدہ 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 10 ریال، بس جدے آؤ 10 ریال کرایہ ہے، 10 ریال 10 ریال 10 ریال 10 ریال، کرتے کرتے روح نکل گئی، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ مولانا تو شرون علی ما تموتون، آؤ سبق پر۔ حضرت جاجری رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے، سجدے کی حالت تھی اور یہ قرآن کی آیت جاری تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یہ والدین کے سامنے، بھائیوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کی تقریر ہے، بڑے عجیب انداز میں اپنے خواب کی تعبیر بھی بتا دی، قد جعلھا ربی حقا، اور قید خانے کا ذکر کر دیا، اللہ کیسے نکال کر لے آیا، پھر اللہ تمہیں دیہات سے لے آیا، ہم سب کو ملا دیا، یہ پھر بڑی عاجزی اور انکساری سے خاتمہ بالخیر کی دعا کر رہے ہیں، اللہ میرا خاتمہ اچھا کر دے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔
سارے ساتھی آمین کہہ دیجئے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ خاتمہ توحید پر فرمائے۔ ذالک من انباء الغیب، تیسرا سورت کا دعویٰ آ گیا۔ سورت کے شروع میں میں نے آپ کو 4 دعوے لکھوائے تھے۔ ایک دعویٰ سب کچھ جاننے والا اللہ، دوسرا دعویٰ سب کچھ کرنے والا اللہ، تیسرا سورت کا دعویٰ تھا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سورت کا تیسرا دعویٰ تھا، شروع میں نے 4 دعوے لکھوائے تھے، تیسرا دعویٰ تھا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ تیسرا دعویٰ آ گیا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی۔ غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں غیب تھیں، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی۔ ذالک کا مبتدا ہے، علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، ذالک کا مبتدا من انباء الغیب، اس کی خبر اول نوحیہ الیک، یہ خبر ثانی۔ ذالک من انباء الغیب، یہ کچھ خبریں ہیں، من کا معنی کچھ، ساری نہ، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی۔ نمبر 2 نوحیہ الیک، ہم وحی کر رہے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وما کنت لدیہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بعد آپ نہیں تھے۔ اس اجمعوا امرہم، جب پختہ ارادہ کر لیا تھا انہوں نے اپنے معاملے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیں، یہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ میرے محبوب آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ کہاں گیا حاضر ناظر والا عقیدہ؟ آپ نہیں تھے۔ یہ ذالک من انباء الغیب، علماء کو عرض کیا من انباء الغیب خبر اول، نوحیہ الی خبر ثانی، اور وما کنت لدیہم یہ دونوں خبروں کی علت ہے۔ ہم نے وحی کی ہے میرے پیغمبر کچھ غیب کی خبریں ہیں، کیوں؟ اس لیے وحی کی ہے کہ آپ نہیں تھے ان بھائیوں کے پاس۔ اذ اجمعوا امرہم، آپ وہاں حاضر نہیں تھے، مشاہدہ نہیں کر رہے تھے۔ اذ اجمعوا امرہم، جب اتفاق کر لیا تھا انہوں نے اپنے کام کا، اپنے معاملے کا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں رکھنے کا جو پروگرام بنایا ہم نہیں تھے۔ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، در حالے کہ وہ تدبیریں کر رہے تھے، حضرت یوسف کو والے سے جدا کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ جب آپ موجود نہیں تھے، آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، تو آپ کیسے بیان کر رہے ہیں میرے پیغمبر؟ آپ وحی کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، یہ آپ کے سچا نبی ہونے کی نشانی ہے۔ فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنین سجر، اور نہیں اکثر لوگ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرص بھی کریں بالمؤمنین ایمان لانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ مولانا خیال کرنا، وما اکثر الناس، نہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے بالمؤمنین ولو حرصت، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرص بھی کریں، یہ حضور کے مختار کل ہونے کی نفی ہے۔ میرے پیغمبر آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ زبردستی ایمان دے دیں، دلائل تو قائم ہو چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر۔ میرے طرف دیکھیں، میں جملہ آپ کو سنا دوں، کان میری طرف لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، حضور کو خیال تھا میں آمنہ کا لال جب یہ قصہ بیان کروں گا نا تفصیل کے ساتھ، لوگ ایمان لے آئیں گے، وہ تو ایمان نہ لائے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تسلی رکھو، آپ حرص بھی کریں نہ کہ لوگ مومن بن جائیں، آپ کے حرص کرنے سے کوئی مومن نہیں بنتا، یہ میں اللہ کی مرضی ہے، جو ضدی نہیں ہوگا میں اللہ ایمان اس کو عطا کروں گا۔ وَمَا تَسَأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نقصان ہے؟ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، یہ ایمان نہ لائیں، نہیں مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے علیہ اس تبلیغ پر من اجر، کوئی اجر، نہ کوئی مقام مانگتے ہیں، نہ عہدہ مانگتے ہیں، نہ پیسے اور دولت مانگتے ہیں، کوئی جاہی یا مالی اجر نہیں مانگتے۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں مانگتے ان سے؟ اس لیے کہ علت ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں وہ قرآن مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔
جو نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان ہے، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں۔ وَقَائِمْ مِنْ آیَتٍ، یہ شکوہ کیا اللہ کریم نے ان کا۔ وَقَائِمْ مِنْ آیَتٍ، اور کتنی نشانیاں توحید کی، اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی کتنی نشانیاں آسمانوں میں، والارض، و زمین میں۔ آسمان میں سورج ہے، ستارے ہیں، چاند ہیں، زمین کے اندر دیکھیں بے شمار چیزیں، کتنی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں۔ یمرون علیہا، گزرتے رہتے ہیں یہ مشرکین مکہ ان پر، گزرتے رہتے ہیں یعنی دیکھتے رہتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہم عنہا معرضون، اور وہ ان نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا مطلب منہ موڑنے کا؟ غور فکر نہیں کرتے، دلیل نہیں پکڑتے۔ دلیل پکڑیں، نشانیوں کو دیکھیں، غور فکر کریں اور اللہ کی توحید سمجھیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ پورے قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے مولانا، صرف اسی صورت میں ہے بس۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے اللہ کے ساتھ، إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، مگر حالے کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کی عبادت کر کے اللہ کی عبادت میں شریک کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے اللہ کے ساتھ مگر دنالے کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ بھی ہے لیکن ہوتے مشرک ہیں۔ آیت کا خلاصہ، اکثر لوگ کلمہ گو مشرک ہیں، اکثر لوگ کلمہ گو مشرک ہیں۔ ہاں جملہ سن لیں مجھ سے، مولانا لوگ سمجھتے ہیں شرک یہ ہے کہ اللہ کو نہ مانو، لوگ سمجھتے ہیں شرک یہ ہے اللہ کی صفتیں نہ مانو۔ یہ شرک نہیں ہے، اللہ کا انکار کرنا اور اللہ کی صفتوں کا انکار کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کو مان کر، اس کی صفتیں مان کر اللہ کی صفتوں میں مخلوق کو شریک کرنا۔ اللہ حاضر ناظر ہے، بندہ کہے پیر بھی حاضر ناظر ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے جی، پیر فقیر بھی عالم الغیب ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے جی، اللہ کے بغیر یہ بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ حاجت روا ہے، یہ بھی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ شرک اللہ کا انکار کرنے کا نام شرک نہیں ہے، اللہ کی صفتوں کا انکار کرنے کا نام شرک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کو مان کر، اللہ کو عبادت کا مستحق سمجھ کر، اللہ کی ذات اور صفات اور عبادت میں دوسروں کو شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ اللہ کی بھی نظر دی، دوسروں کی بھی دی، اللہ کی بھی نیاز دی، دوسروں کی بھی دی، اللہ کا بھی سجدہ کیا، قبر کا بھی سجدہ کیا۔ جو اللہ کا حق ہے دوسرے کو دے رہا ہے۔ اللہ کی صفت ہے غوث اعظم ہونا، فریاد رس ہونا، اللہ کی صفت ہے داتا ہونا، جھولیاں بھرنا، اللہ کی صفت ہے غریب نواز ہونا۔ اللہ کی بھی صفت مانے اور یہ صفت مخلوق میں بھی مان لے، اس کا نام شرک ہے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ آگے چلے۔ آپ کہتے جی تم شرک کر رہے ہو، یہ ہم کوئی اللہ کو نہیں مانتے؟ تم شرک کر رہے ہو کیوں؟ ہم اللہ کی نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم حج نہیں کرتے، ہم کیسے مشرک ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، حالانکہ آپ نے قرآن کی کتنی آیتیں پڑھی ہیں، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفتیں بھی مانتے تھے۔ اللہ کو مان کر اللہ کی صفتیں مخلوق میں ماننا، مخلوق کو اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اللہ کی عبادت میں شریک کرنا، اس کا نام شرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، نہیں ایمان رکھتے اکثر ان کے اللہ کے ساتھ، اللہ کو رازق بھی مانتے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں، لیکن عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، مگر درالے کے ہوتے وہ مشرک ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ خَاشِيَةٌ مِّن نِّظَامِ اللَّهِ، اس شرک کرنے کے باوجود کیا وہ امن میں آ گئے ہیں؟ تخفیف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، نام مطمئن ہو گئے، امن میں آ گئے ہیں کہ آئے ان کے پاس غاشیت، کوئی آفت اللہ کی عذاب میں سے۔
نہ شرک کر کے وہ مطمئن ہو گئے ہیں کوئی آفت آ جائے اللہ کے عذاب میں سے، یا آئے ان کے پاس قیامت بغتتاً اچانک بغیر اطلاع کے آئے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو وام و گمان بھی نہ ہو۔ مطمئن نہیں ہونا چاہیے شرک کرنے والوں، اللہ دنیا میں پکڑ سکتا ہے، دنیا میں کوئی آفت بھیج دے قیامت آ جائے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ طریقہ تبلیغ ہے۔ یوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بیان کرو، یوں ترغیب دو، شوق دلایا، هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے۔ هَٰذِهِ وَهِيَ الدَّعْوَةُ إِلَىٰ شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دینا، یہی میرا راستہ ہے۔ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، کون سا؟ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ اس سبیل کا بیان آ گیا۔ کون سا میرا راستہ ہے؟ پہلا بیان کہ میں بلاتا ہوں قبروں کی طرف، یہ معنی ہے۔ ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں درباروں کی طرف، یہ معنی ہے۔ ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں پیروں فقیروں کی طرف۔ گجرات سے میرا خیال ہے سیالکوٹ کم از کم میرے خیال ہے 60-70 کلومیٹر ہوگا، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، 80 ہو، جاتا رہتا ہوں میں۔ تو کل آیا ہوا تھا، وہ دکھا رہے تھے مرید جا رہے ہیں اور پیر صاحب کو ڈولی پر بٹھایا ہوا ہے، بانس لگائے ہوئے ہیں بڑے، اور ڈولی پر اور درمیان میں وہ پیر صاحب کو بٹھایا ہوا ہے، ایک پگھوڑا نمونہ۔ اور تو نامہ نگار نے پوچھا بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم گجرات سے آ رہے ہیں، سیالکوٹ پیدل جا رہے ہیں، پیر صاحب کو کندھوں پر ڈولی پر اٹھایا ہوا ہے، فلاں دربار پر ہم نے جانا ہے۔ اندازہ لگاؤ جی، اتنا جدید دور، پیدل جا رہے ہیں، پیروں کی خوشامد۔ او بادشاہ پیر صاحب کو اٹھا کر جائیں، یہ تھوڑی فضیلت ہے؟ یہ رات کی بات ہے، میں نے دیکھا وہ انٹرویو لے رہے ہیں ان سے۔ ہائے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے رب رسے تے مت کھسے، اللہ ناراض نہ ہونا۔ تو آپ سے وسلم کی دعوت، ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کریم کی طرف۔ دورہ تفسیر کے اندر مجھے ایک ساتھی نے کہا، یہ کم از کم ہوگی کوئی 14-15 سال پہلے کی بات، سبق پڑھا رہا تھا، مولانا اسماعیل صاحب ان کا نام تھا، خوشاب سے ان کا تعلق تھا، وہ سبق میں تھے، عالم تھے۔ تو بات چلی تو انہوں نے مجھے سبق میں کہا، سبق کے دوران بول پڑے، حضرت سیالکوٹ میں ایک پیر ہے جو بالکل بے لباس ہے۔ میں بڑے محتاط لفظ بول رہا ہوں، میں نے کہا میں نہیں، وہ سامنے بیٹھے تھے، میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نہ مانیں، آپ کی مرضی، ہم نے دیکھا ہے۔ خیر دورہ تفسیر مکمل ہوگی، اللہ کی شان، کوئی تھوڑے دن گزرے، مہینہ دو، کوئی اب یاد نہیں، پرانی بات ہے، دورہ تفسیر کے بعد ہم اس علاقے میں گئے بیان کے لیے۔ میں نے میزبانوں کو کہا بھائی یہاں ایک جگہ ہے اور وہاں ایک پیر صاحب ہے جو بالکل، انہوں نے کہا وہ قریب ہے، پیدل جاؤ۔ پیدل؟ ہاں، اے خدایا، ہم پیدل، یہ ہماری جو پھاٹک ہے نا، یہ بڑی، یہ جو پہلی جو یہ کھڑی ہے پھاٹک، یونس بکیری پھاٹک کے پہلی سکے پل والی، یہ بھی دور ہے، یہ بھی بہت دور ہے، اس سے پیدل ہم گئے، ساتھ وہ تو قریب ہے، اے خدایا چلو پیدل جاتے ہیں۔ کوکب بھی ہمارے ساتھ تھا، بابا عبدالحمید کوکب، سردیوں کا موسم تھا، جنوری فروری کا مہینہ تھا، صبح کا وقت تھا 8-9 بجے، اللہ کی قسم میں بابود ہوں، رمضان شریف ہے، قرآن سامنے کھلا ہوا ہے، بالکل بے لباس، عورتیں سامنے بیٹھی ہیں، عورتوں کو دم کر رہا ہے، ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے، بالکل بے لباس، بالکل بے لباس۔ مجھے حیا تھی یہ بات۔ اچھا ہم جب قریب گئے نا، اس نے دیکھا نا اتنی موٹی، گھور گھور کر دیکھنے لگا، وہ سمجھ گیا بھائی یہ وہ نہیں ہے، ہاں یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں، سرخ سرخ آنکھوں سے میں دیکھ لو۔ تو خیر ہم نے کیا کرنا تھا، وہاں کوئی بیٹھنا، تو ہم تو بس ایک جھلک دیکھی اور چلے گئے۔ دیکھو بھائی لوگ کہتے ہیں یہ پیر ہے اور مرشد ہے، بالکل بے لباس، ہائے ہائے، رب رسے تے مت کھسے۔
قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میں آمنہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، ایمان کی طرف اور اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ ایمان لے آؤ، اس بات کی دعوت دیتا ہوں علی بصیرۃ، اس طور پر کہ پوری معرفت پر ہوں میں، یعنی سوچ سمجھ کر میں نے یہ مذہب اختیار کیا ہوا ہے، علی بصیرۃ، اس توحید کے معاملے میں پوری سمجھ پر ہوں، پوری معرفت پر ہوں، دلیل اور حجت، یقین و اذعان، دعوت توحید میرا اصل راستہ ہے، اور میرے پیچھے چلنے والے پورے شرع صدر کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کی روشنی میں توحید کی دعوت دیتے ہیں، علی بصیرۃ، اوپر پوری معرفت کے اور سمجھ کے آنا میں، ومن اتبعنی، اور جو میرے پیچھے چلے ہیں میں بھی پوری معرفت پر ہوں، دلائل میرے پاس ہیں، براہین میرے پاس ہیں، حجت میرے پاس ہے، میں بھی اور میرے پیچھے چلنے والے بھی پوری سمجھ اور دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وسبحان اللہ، یہ دوسرا بیان آ گیا میرے راستے کا، میرا راستہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک ہے۔ ہونا فرق ہے، کپڑا پاک ہے، گندگی سے پاک ہے، صحابہ پاک ہیں، تنقید سے پاک ہیں، انبیاء پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اور اللہ پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، بیٹے سے پاک ہے، بیٹیوں سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، وزیروں سے پاک ہے، مشیروں سے پاک ہے، تھکاوٹ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے۔ فرمایا وما انا من المشرکین، تیسرا یہ بیان ہے میرے راستے کا، نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے کبھی بھی۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہ ایک سوال کا جواب ہے، آپ بشر ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ جواب دیا وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو رسول بنا کر۔ ہم نے جتنے بھی پیغمبر آپ سے پہلے بھیجے وہ مرد تھے، تم کہتے ہو ہم بشر کو رسول نہیں مانتے۔ میں نے سورۃ یونس کے شروع میں عرض کیا تھا، پھر آپ کو جملہ عرض کر دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے مرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرد تھے۔ یہ مرد اور عورت والی جو تقسیم ہے یہ بشر میں ہوتی ہے، نورانیوں میں نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے تو ماننا پڑے گا آپ بشر تھے، لیکن معمولی بشر نہیں، اعلیٰ بشر۔ خیال کرنا، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے رہے ان کی طرف، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے۔ اہل القریٰ مراد شہر ہے، شہر کو بھی کبھی کبھی بستی کہا جایا کرتا ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، سبحان اللہ، حضرت حسن فرماتے ہیں اللہ نے کسی چھوٹی بستی میں سے پیغمبر نہیں بنایا، اللہ نے جنوں میں سے پیغمبر نہیں بنایا، اللہ نے عورتوں میں سے بھی پیغمبر نہیں بنایا۔ پیغمبر اللہ نے مرد بنائے، اور بنائے بھی بڑے شہروں میں سے، مرکز میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، اور مرکزی جگہ اللہ نے پیغمبر بنایا، اور اعلیٰ قوم اور نسب میں سے بنایا۔ اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا نہیں چلے پھرے یہ زمین میں، تخویف دنیاوی، پر دیکھتے غرض سیر کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کی بشارت خوشبری آ گئی، والبتہ آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، مستحقین آخرت ان لوگوں کے لیے تقو جو شرک سے بچ جائیں، جو شرک سے بچے رہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر بہت بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، فانی دنیا کو پسند کر کے باقی رہنے والی آخرت کو چھوڑ رہے ہو۔ پھر پیچھے آتا ہوں، اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے سارے کے سارے رجالن، مرد تھے۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ عورتوں کو بھی اللہ نے نبی بنایا۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ 3 عورتیں نبیہ تھیں،
ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ نبیہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ بھی نبیہ تھی، اور بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ بھی نبیہ تھی، 3 عورتیں۔ ہم نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت بی بی سارہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے فرشتوں نے کلام کیا تھا، آپ نے سورۃ ہود میں پڑھا ہے۔ وہ حیران ہو رہی تھی، ہاں میرا بیٹا، فرشتوں نے کہا تھا اللہ کی رحمت، تو حیران ہو رہی ہے تیرا بیٹا پوتا بھی ہوگا، تو فرشتے کلام کر رہے ہیں، وہ نبی آئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی کی تھی، میں نے وہاں مانا کیا تھا، ہم نے دل میں بات ڈالی تھی۔ یہ وہ وحی مراد نہیں ہے جو نبوت والی وحی ہوتی ہے۔ اچھا، حضرت مریم کے بارے میں ہے، جبریل اس کے سامنے آیا تھا، جبریل نے اس سے باتیں کی تھیں، اس قالت الملائکہ تو یا مریم، فرشتوں نے باتیں کی تھیں۔ تو یہ نہ یاد رکھنا، جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ اللہ نے پیغمبر صرف مردوں کو بنایا، رسول صرف مردوں کو بنایا، یہ دلیل ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا۔ یہ جو حضرت بی بی مریم سے جبریل نے بات کی تھی، تو جبریل کا بات کرنا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ نبیہ تھی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل میں بات ڈالنا، بچے کو دودھ پلاتی رہے خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دینا، یہ نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یا فرشتوں نے حضرت بی بی سارہ کو کہا تھا حیران نہ ہو اللہ بیٹا دے گا، فرشتوں کا بات کرنا یہ نبی ہونے کی دلیل۔ آؤ جی، حتی اذا استیأس الرسل، بڑا قرآن کا مشکل مقام آ گیا۔ قرآن کی مشکل ترین آیتوں میں سے یہ آیت ہے، بہت مشکل آیت ہے۔ چوتھا سورت کا دعویٰ آ گیا، مصائب آئیں گے، صبر کرنا جیسے پہلے رسولوں نے صبر کیا تھا۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین۔ میں اگلی آیت پڑھ لوں پھر میں اس آیت پر آتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، البتہ تاکید ہے، کانا کا معنی حال والا، کرم علماء ماضی والا معنی نہیں، البتہ تاکید ہے فی قصصہم، ان کے بیان میں۔ یہ جو ہم نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، ان کے بھائیوں کا قصہ بیان کیا، پچھلی امتوں کے قصے بیان کیے، انبیاء کرام کے قصے بیان کیے، البتہ تاکید ہے ان کے بیان میں، ان کے حال میں۔ قصص لفظ نہیں ہے، قصص ہے مصدر، ان کے بیان میں ہے عبرت، بہت بڑی عبرت، بہت بڑا سبق ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، فائدہ کن کو ہوگا؟ عقل والے لوگوں کے لیے۔ یہ جو ہم نے قصہ بیان کیا نا یوسف علیہ السلام کا، بھائیوں کا، یعقوب علیہ السلام کا، یا پیچھے نبیوں کے سے، بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی عبرت ہے، تنوین تعظیم کی عبرت۔ ما کان حدیثا یفترا، تیسرے دعوے کو دوبارہ دہرایا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے یہ دعویٰ خود نہیں بنایا میرے پیغمبر۔ ما کان حدیثا یفترا، نہیں کلام، حدیثاً کا معنی کلام، نہیں کلام یفترا کے بنا لیا گیا ہو۔ یہ قرآن پاک ایسا کلام نہیں ہے جس کو بنا لیا گیا ہو۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں۔ مانا لیکن کے بعد کانا محذوف ہے، لیکن کانا تصدیق الذی، لیکن کانا تصدیق الذی، لیکن ہے تصدیق ان کتابوں کی جو سے پہلے ہے۔ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، فضیلت اولا پہلی فضیلت، اور نمبر 2 دوسری فضیلت، وتفصیل کل شیء، اور ہر ایک ضروری چیز کی تفصیل ہے۔
کل کے نیچے ضروری جتنی چیزیں ضروری تھی دین میں ساری کی ساری ضروری چیزوں کی تفصیل ہے۔ نمبر 3 وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے۔ ہدایت علم کے لحاظ سے جس نے علم حاصل کرنا وہ قرآن رہنمائی کرے گا، ورحمتن نمبر 4 فضیلت، قرآن رحمت ہے عمل کے لحاظ سے، عمل کرو گے تو اللہ رحمت سے مالا مال کرے گا۔ قرآن پاک تصدیق بھی ہے، دین کی ضروری چیزوں کی تفصیل بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، نمبر 4 رحمت بھی ہے، لیکن فائدہ ان کو ہوگا مستفیدین لقوم یؤمنون، فائدہ اس قوم کو ہوگا جو ایمان لانا چاہتے ہوں۔ یؤمنون کا معنی ایمان لانا چاہتے ہوں، ان کے لیے قرآن پاک فائدہ ہے۔ یہ جو تفصیلہ کل شیئن ہے نا، میں نے کل کے نیچے لفظ عرض کیا ہے ضروری، دین کے اندر جو چیز مولانا نماز کی رکعتیں قرآن میں نہیں ہیں، زکوٰۃ کتنی دینی ہے یہ مقدار قرآن میں نہیں ہے، حج کا مفصل طریقہ قرآن میں نہیں ہے، پھر ہر چیز کی تفصیل کا کیا مطلب؟ جو چیزیں ضروری تھیں ان کی تفصیل قرآن میں ہے، لیکن یوں بندہ کہے کہ ساری کی ساری کائنات کی چیزیں قرآن میں ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو ضروری دین کی چیزیں تھیں وہ قرآن میں ہیں، قرآن قانون ہے، حدیث اس کی تشریح ہے۔ یہ بات تو ہو گئی پوری۔ اب اس آیت پر آتا ہوں، ذرا غور کریں۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، علماء غور کریں، عوام ساتھیوں کے لیے تو یہ نہیں ہے بات۔ میں نے ابھی سورہ یوسف کے 2 حاشیے بیان کرنے ہیں بڑے عجیب، اس آیت کو پورا کر کے پھر میں سورہ یوسف پر جاؤں گا۔ حتیٰ، یہ حتیٰ اگر ہونا ابتدائیہ، علماء غور کریں، حتیٰ ابتدائیہ تو اس کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا مطلب؟ یہاں تک تو تم نے سن لیا، حتیٰ ابتدائیہ ہو مولانا، حتیٰ ابتدائیہ تو معنی ہوگا یہاں تک تو تم نے سن لیا، آگے بھی سن لو بس۔ اور اگر حتیٰ ہونا غایہ پھر معنی یہ ہوگا اللہ کے پیغمبر تبلیغ کرتے رہے حتیٰ کہ رسول نا امید ہو گئے۔ یہ تو میں نے حتیٰ کی بات کی ہے۔ اب ذرا میں آیت کو حل کرتا ہوں، بھائی پر غور کیجئے گا، ہے بڑی مشکل۔ استاد العلماء حضرت مولانا عبد القدوس صاحب آئے تھے پرسوں، آپ کے سامنے سبق بیان فرمایا۔ انہوں نے مجھ سے 3 بار میرے دورے میں شرکت کی ہے۔ میں نے جو اب میں انداز بیان کرنے لگا ہوں، اس انداز میں نے آیت پڑھائی تو ایک دن مجھے ملے اور مسکرانے لگے، بڑے خوش تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہمارے پرچے میں یہ آیت آ گئی ہے، یہ آیت، اور جس انداز میں تو نے بیان کی تھی نا، تو میں نے چونکہ لکھی تھی اور یہی انداز میں نے پرچے میں لکھا، ممتحن حیران ہو گئے، پرچے چیک کرنے والے ممتحن حیران ہو گئے، بھئی یہ انداز۔ اب بات مجبوری یہ ہے کہ ہے علمی بات بڑی، میں پہلے سادہ بات آپ کو سناؤں، اشکال پہلے سنیں، سوال کیا ہے اس آیت پر۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر بالکل نا امید ہو گئے، کافر ایمان نہیں لاتے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور رسولوں کو خیال ہوا، ابھی لکھنا نہیں، رسول کافر ایمان نہیں لاتے۔ ظنوا، رسولوں کو خیال ہوا، انہم قد کذبوا، اللہ نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، اللہ نے کہا تھا میری مدد آئے گی، مدد تو نہیں آ رہی۔ یہ اشکال ہے اس آیت پر۔ میں نے سادے انداز میں کہا ظنوا، اللہ کے رسولوں نے خیال کیا، انہم قد کذبوا، ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، اللہ نے تو کہا تھا میری امداد آئے گی، اللہ کے رسولوں کو خیال ہونے لگا اللہ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے کہ امداد آئے گی۔ اب اشکال یہ، اللہ کے رسول یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ یہ سوال ہے اس آیت پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یہ کذبوا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اس کی قرات ہے کذبوا۔ قرات کیا ہے؟ کذبوا۔
حضرت عائشہ فرماتے ہیں یوں قرات ہے حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نا امید ہو گئے، کافر نہیں مانتے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا، اللہ کے رسولوں کو خیال ہونے لگا کہ ہمیں جھٹلا دیا جائے گا، کافر جھٹلا دیں گے. تم نے تو کہا تھا ایمان لے آؤ، ہم ایمان نہیں لاتے، تمہارے پاس اللہ کی مدد کیوں نہ نہیں آ رہی؟ اللہ تمہاری مدد کرے نا. یہ مطلب ہے. اب میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، لکھیں جی. نمبر 1، احتیاط سے لکھیں، یہ علماء کو لکھوانے لگا ہوں. لکھیں جی ظنو. نمبر 1 بنایا ہے نا، 3 قول 4 قول لکھواؤں گا. نمبر 1 ظنو، آگے لکھیں انہم کذبوا. تینوں رسول، یہ حتی اذا استیأس الرسل، تینوں رسول کی طرف راجع ہیں. راجع مانا لوٹنے والی، راجع ہیں. اور لفظ ہے کذبوا. اور ماضی بمانا مضارع ہے. یعنی سیکذبون، سیکذبون. اب معنی لکھیں جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے کہ کفار ایمان نہیں لائیں گے، اور رسولوں کو خیال ہونے لگا کہ مومنین ان کو جھٹلا دیں گے، کہ مدد کیوں نہیں آ رہی جی. نہ مومنین، میں تصحیح کر رہا ہوں، مومنین ان کو جھٹلا دیں گے. کہ آپ سچے تھے تو کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ تو ہماری مدد آ گئی. نوٹ، کفار تو رسولوں کو یقیناً جھوٹا سمجھتے تھے، خطرہ مومنین کی طرف سے تکذیب کا تھا.
ہوں اشکال حل ہو گئے جی. اس لیے ظنو یہ لفظ ہے ظنو ماضی کا صیغہ لایا گیا یقینی الوقوع واقع ہونا. لفظ بنا یقینی الوقوع، ماضی کا صیغہ لایا گیا یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے. اب دوسرا قول لکھیں جی. اب میں کذبو نہیں بنا رہا، خیال کرنا، اب کوذبو لکھیں گے. لکھیں جی ظنو انہم کوذبو، کفار کی طرف راجع ہے. اور ظن بمانا یقین، اور کفار سے مراد مترددین، کفار سے مراد مترددین. اب مطلب لکھیں، یعنی جن کفار کو شک تھا، یعنی جن کفار کو شک تھا کہ انبیاء سچے ہیں یا نہیں، نصرت میں تاخیر کی وجہ سے ان کو یقین ہو گیا کہ رسول جھوٹے ہیں. یہ دوسرا قول آپ کو لکھوا دیا. جن کفار کو شک تھا کہ پتہ نہیں رسول سچے ہیں نہیں ہیں، جب اللہ کی امداد میں دیر ہوئی تو ان کافروں کو یقین ہو گیا رسول جھوٹے ہیں بھائی. تیسرا قول لکھیں ظنو، نمبر 3 ظنو انہم کوذبو، مومنین کی طرف راجع. اب یہ تینوں سے مراد مومن ہیں، اور ظن سے مراد وسوسہ. اب خیال کریں ذرا، جب اللہ کی نصرت میں دیر ہوئی تو مؤمنین کو وسوسے آنے لگے کہ کہیں اللہ نے نصرت کا وعدہ جھوٹا تو نہیں کیا تھا. لیکن وسوسہ غیر اختیاری چیز ہے. اس پر مواخذہ نہیں ہوتا. ایک چوتھی بات ہے، وہ ذرا عربی میں لکھنی پڑے گی. لفظ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. لکھیں نمبر 4، بقول علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بقول علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الزام المخاطب، عبارت بنی الزام المخاطب. آگے لفظ عربی کے بما
با اور میم الف ما بما، آگے لکھے لام الف لا بما لا، یلتزم التزام سے یلتزم بہی، بس عبارت بنی الزام المخاطب بما لا یلتزم بہی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مخاطب کے ذمے وہ بات لگا دینا جسے وہ لینے کے لیے تیار نہ ہو، یعنی نصرت میں دیر ہوئی تو رسولوں نے کہا متا نصر اللہ، یہ آیت ہے قرآن کی دوسرے پارے میں، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے بطور الزام فرمایا اچھا تمہارا کیا خیال ہے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا؟ آپ ذرا مہربانی کریں حاشیے کو دیکھیں، میں 4 جملے عرض کرتا ہوں پھر میں سورۃ یوسف کی طرف جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ قد کذبوا ہے، مخفف نہیں ہے، مشدد ہے، قد کذبوا۔ کیا مطلب؟ میں نے آپ کو لکھوا دیا ظنوا انہم قد کذبوا، یہ تینوں جو ضمیریں ہیں جا رہی ہیں رسولوں کی طرف، اور کذبوا یہ ماضی جو ہے یہ مضارع کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب؟ آیت کو دیکھیے گا، اللہ کے رسول نا امید ہو گئے، کافر نہیں مانتے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا۔ آپ خیال کرنا معنی پر رسولوں کی طرف میں ساری ضمیریں لے جا رہا ہوں، اور خیال ہونے لگ گیا اللہ کے رسولوں کو کہ یقیناً وہ جھٹلائے جائیں گے، مومن ہمیں جھٹلا دیں گے، مومن کہیں گے کفار تو ایمان قبول کر نہیں رہے، ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، اللہ کے نبیوں تم نے جو کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی، اتنی دیر ہو چکی ہے، کافر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ایمان قبول نہیں کر رہے، کہیں تم نے ہم سے جھوٹا وعدہ تو نہیں کیا تھا؟ جب یہ خیال ہونے لگا رسولوں کو مومن ہمیں نہ جھٹلا دیں، اللہ کی مدد آ گئی۔ دوسرا کوذبوا، اب میں نے عرض کیا دوسرے قول کو دیکھیں، تینوں ضمیریں کافروں کی طرف جا رہی ہیں، اور ظن سے مراد یقین ہے، کافروں سے مراد جن کو شک پک تھا مترددین۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسولوں نے مسئلہ بیان کیا، کافر جو شک پک میں تھے نا، مدد اللہ کی آئی نہیں، دیر ہو گئی، تو جو شک پک کرنے والے کافر تھے ان کو یقین ہو گیا رسولوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، مدد کیوں نہیں آ رہی، کفار مراد ہے۔ تو جو شک پک میں تھے ان کو یقین ہو گیا رسول سچے نہیں ہیں، بھائی کافروں نے جب یہ خیال کیا، یقین کیا کہ رسول سچے نہیں ہیں، ہماری مدد آ گئی۔ اور تیسرا میں نے آپ کو قول لکھوایا ظنوا انہم کذبوا، یہ ساری کی سارے ضمیریں مومنوں کی طرف جا رہی ہیں۔ جب اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوئی مومنوں کو وسوسے آنے لگ گئے، نہ کہیں کوئی اللہ کے پیغمبروں نے جھوٹ تو ہم سے نہیں بولا تھا، مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اور وسوسہ جو ہے نا یہ قابل گرفت نہیں ہوتا، قابل مواخذہ۔ میری طرف دیکھیں، چوتھی بات آپ کو سمجھا دوں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت صاحب وہاں والوں کے استاد تھے، تو ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے خادم بھی تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے۔
تو مولانا محمد یحییٰ کادلوی صاحب یہ حضرت مولانا گنگوئی صاحب کو چائے پلایا کرتے تھے، اور حضرت چائے بڑی نفیس پیتے تھے۔ خیر تو چائے میں دیر، مثلا 10 بجے چائے پینی ہے، چند منٹ اوپر ہو جاتے تو مولانا گنگوئی فرماتے تھے یا چائے نہیں پلاتے ہو، تمہارا کیا پروگرام ہے، میں مر جاؤں نہ میں مر ونجاں۔ اب دیکھیں نا، چائے کی پیالی میں دیر ہو گئی 2-4 منٹ کو بندہ فوت تو نہیں ہوتا، اس کو کہتے الزام المخاطب ما لا یلتزم بہ، جس سے محبت ہو نا بندہ اس کے ذمے وہ چیز لگا دیتا ہے جو وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا نہ میرے رسولو، میری مدد آنے میں دیر ہو گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نہ تمہارا کیا خیال ہے میں نے امداد والا جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا؟ حالانکہ رسولوں کا خیال یہ تھا نہیں، یہ محبت کا انداز ہے۔ نہ تمہارا کیا خیال ہے میں اللہ جھوٹ بولا آئی، نہ یہ محبت کا انداز ہے۔ اب آؤ ذرا آپ کو جو بات عرض کرنی ہے سورۃ یوسف کے متعلق، بالکل سورہ یوسف کی جو آخری آیات تھی نا، سبق مکمل ہو رہا تھا، رب قد آتیتنی من الملک، میں آپ کو خلاصے کے طور پر 2-3 باتیں لکھوانا چاہتا ہوں، اس صفحے پر لکھیں۔ نمبر 1 سورت کے فوائد لکھوانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 تقدیر کو کوئی روک نہیں سکتا، جلدی کرے جلدی، تقدیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ یوسف سے کیا سبق ملا؟ لکھو تو صحیح، قرآن پر مولانا عمر ایاز صاحب قرآن پر لکھو نا، کاپیاں تو پھٹ ویندیاں۔ نمبر 1 یہ سورت کے فوائد لکھوا رہا ہوں، چند فائدے آپ کو لکھوا دیتا ہوں، فائدے بہت ہیں۔ نمبر 1 تقدیر کو کوئی روک نہیں سکتا، کسی جگہ لکھ لے، یہ پوری سورت کے ساتھ تعلق ہے نا اس کا۔ نمبر 2 اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا، دوسرا جملہ اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تیسرا جملہ صبر کامیابی کی چابی ہے۔ نمبر 3 صبر کامیابی کی چابی ہے۔ نمبر 4 عقل کامیابی کا سبب ہے، عقل کامیابی کا سبب ہے، اور انسان کے لیے ایک شریف جوہر ہے۔ وہ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے عقل نہ ہوئے تو موجاں ہی موجاں، جی ہوئے تو سوچاں ہی سوچاں۔ عقل جو ہے نا یہ کامیابی کا سبب ہے اور انسان کے لیے ایک شریف جوہر ہے۔ نمبر 5 حسد کا انجام رسوائی ہے، حسد کا انجام رسوائی ہے۔ نمبر 6 پاک دامنی انسان کو دشمن کی نظر میں بھی اونچا کر دیتی ہے، پاک دامنی انسان کو دشمن کی نظر میں بھی اونچا کر دیتی ہے۔ نمبر 7 تبلیغ میں موقع شناسی کا خیال رکھنا چاہیے، تبلیغ میں موقع شناسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ مولانا آؤ یہ 7 فائدے میں نے آپ کو مختصر لکھوا دیے، اب ذرا آؤ نا یہ آیت دیکھیں 18، جلدی کریں جلدی کر سے سبق کٹو بیٹا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، 214 صفحہ، جلدی کریں بیٹا۔ اب میں آپ کو 3 چیزیں دکھاتا ہوں صورت میں سے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قمیص پر جھوٹا خون لے کر لے آئے بھائی۔ ایک دفعہ قمیص کا ذکر، آؤ جی آگے تھوڑا سا آگے آؤ۔ فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، 24 نمبر آیت، صفحہ بیٹا 215۔
واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، زلیخا نے قمیص کو پھاڑ ڈالا۔ اگلی آیت دیکھیں، اگلی آیت، ان کان قمیصہ قد من قبل، آگے سے پھٹی ہوئی ہے، قمیصہ قد من دبر، پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، چیک کرو۔ یہ ایک دفعہ قمیص کا ذکر آیا خون والی، دوسری دفعہ قمیص کا ذکر آیا پھٹنے والی۔ اچھا آ جاؤ جی، فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اس سے پیچھے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا، کارشف صفحہ رسو بیٹا جلدی کرو، اذهبوا بقمیصی ھذا، آیت نمبر 94، اذهبوا بقمیصی 223 صفحہ، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ۔ اب بیان کیجئے تو قمیص کا ذکر کتنی دفعہ آیا؟ 3 دفعہ، خون والی قمیص، پھر پھٹنے والی قمیص، پھر یوسف علیہ السلام کی قمیص، یہ دے رہے ہیں۔ قمیص کا ذکر کتنی دفعہ آ گیا؟ 3 دفعہ۔ آیتیں آپ نے خود لکھنی تھی، اب میں کیا کروں؟ اب آیتوں کے نمبر تو میں آپ کو نہیں لکھوا سکتا، عنوان لکھ لیں، کرتے کا ذکر 3 بار، کرتے کا ذکر 3 بار۔ اب آؤ جی، پھر سورت کے شروع میں آؤ، جلدی کریں، جلدی جلدی۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا، یہ دوسرا پوائنٹ عرض کرنے لگا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا 11 ستارے سورج چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک آگے آؤ مولانا، آگے آگے تھوڑا سا آگے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 قیدی آ گئے، ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے گور نچوڑ کر شراب تیار کر رہا ہوں، دوسرے نے کہا ملو فوق راسی خمدہ، سر پر میں نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، پرندے کھا رہے ہیں۔ 2 خواب۔ آگے آؤ جی، یہ آیت کا نمبر ہے 43۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ، بادشاہ نے کہا 10 موٹی گائیں، 10 پتلی، 7 سبز سٹے، 7۔ خواب کا ذکر بھی 3 بار، کرتے کا ذکر بھی 3 بار، اور سورت میں خوابوں کا ذکر بھی 3 بار۔ کتنے عنوان ہو گئے؟ 2۔ اب آؤ مولانا، سبحان اللہ، یہ 13واں پارہ، پہلا صفحہ 219۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، حضرت یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے دربار میں، فَعَرَفَ مَدَر نے پہچان لیا پرانے مہر۔ 1 دفعہ۔ آگے جی، دوسری بار آ رہے ہیں، یہ ذرا آیت کا نمبر دیکھیے 68۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ، ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ ہو کر جانا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، یہ دوسری بار آنے کا ذکر۔ 1 دفعہ آئے تھے، غلہ لے گئے تھے، او حضرت نے پیسے واپس رکھوا دیے تھے، دوسری بار آئے بنیامین پکڑا گیا۔ وہ خلاصہ ذہن میں ہے آپ کے؟ دوسری بار آئے بنیامین، پیالہ رکھ دیا گیا، پکڑا گیا، ٹھیک۔ اور تیسری بار آئے، آؤ ذرا آگے، سبحان اللہ، یہ آیت کا نمبر دیکھیں 88۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ، فقیر منگ کر بھیک مانگ رہے ہیں، صدقہ مانگ رہے ہیں۔ 3 بار بھائیوں کی آمد، بھائیوں کا آنا بھی یوسف علیہ السلام کے دربار میں کتنی بار؟ 3 بار۔ کتنے عنوان ہو گئے؟ 3۔ اچھا اب آؤ جی، ایک اور انداز آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آیت کا نمبر کھولیے 32۔ قالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، 216۔ قالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، زلیخا کہہ رہی ہے
عورتوں کے سامنے خیال کرنا مولانا مانے پر زلیخا کہہ رہی ہے عورتوں کے سامنے کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ میں نے ورغلایا تھا یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے فَاسْتَعْصَمَ مکمل طور پر یوسف علیہ السلام بچ گیا۔ صفائی دی ہے زلیخا نے کہ نہیں دی؟ اچھا، اور تھوڑا سا پیچھے دیکھیں وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا حَكَمَ حَاكِمٌ فیصلہ کیا فیصلہ کرنے والے نے۔ زلیخا کا جو چچا داد تھا، آگے کمی دیکھو پیچھے دیکھو، آگے پھٹی ہے پیچھے پھٹی، خلاصہ کیا نکلا؟ قصہ آپ نے پڑھ لیا، پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف بے قصور ہے۔ شاہد کہتا ہے حضرت یوسف بے قصور ہے، قمید نے بتا دیا، اور زلیخا خود کہتی ہے فاستعصم حضرت یوسف بے قصور ہے، میں نے ورغلایا تھا۔ اب 12واں پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ فرمایا قال ما خطبكن اذ راودتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے دربار میں بلایا عورتوں کو، کہا جب تم نے ورغلایا تھا یوسف علیہ السلام کو، سناؤ حضرت یوسف علیہ السلام کا جھکاؤ تھا کہ نہیں تھا تمہاری طرف؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، عورتوں نے کہا اللہ عیبوں سے پاک ہے، ہم نے یوسف علیہ السلام پر کوئی گناہ اور برائی معلوم نہیں کی۔ شاہد نے بھی صفائی دے دی، زلیخا نے بھی صفائی دے دی، ساری عورتوں نے بھی صفائی دے دی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک اور عنوان عرض کرتے ہیں، سورت شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 3 اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس سورج کو دیکھا ہے، چاند کو دیکھا ہے، خواب میں چیزیں بھی 3 دیکھیں، ستارے 1، سورج 2، چاند 3۔ خواب میں کتنی چیزیں دیکھیں؟ ستارے 1 دیکھے، سورج کو بھی دیکھا، چاند کو بھی دیکھا۔ او مولانا پھر اسی آیت کو دیکھیں، تعبیر میں بھی 3 چیزیں ہیں، اس خواب کی تعبیر میں بھی سورج سے مراد والد، چاند سے مراد والدہ، ستاروں سے مراد بھائی۔ خواب میں چیزیں بھی 3 دیکھیں اور تعبیر میں بھی کتنی چیزیں ہیں؟ 3، بھائی، والد، والدہ۔ اچھا، ایک جملہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا، یہ آیت کا نمبر 19 دیکھیں نا، آیت نمبر 19 کار صاحب صفحہ رسو بیٹا 214 یا بشرا ہاذا غلام واسرہ بضاعہ واللہ علیم بما یعملون۔ یہاں میں نے ایک جملہ لکھوایا تھا بھائی ظفر، بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، نہیں لکھوایا تھا، لکھوایا تھا مجھے یاد ہے، بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، قافلے والے بنا رہے ہیں ذریعہ سمن، اللہ میاں شاہ زمن۔ 3 باتیں ہو گئیں کہ نہ ہو گئیں؟ بھائی بنا رہے ہیں بے وطن 1، قافلے والے بنا رہے ہیں ذریعہ سمن، پیسے ملیں گے، اللہ میاں بنانا چاہتا ہے شاہ زمن۔ چیزیں کتنی ہو گئیں؟ 3 ہو گئیں۔ او مولانا یہ آیت کا نمبر کھولیے 36 وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ 216 حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے جیل میں 2 جوان، ایک نے کہا میں نے انگور پکڑے ہوئے نچوڑ رہا ہوں شراب تیرا، دوسرے نے کہا میں نے روٹیاں اٹھائی ہوئے۔ یوسف علیہ السلام ایک، انگور نچوڑنے والا ساقی 2، اور روٹیاں پکانے والا باورچی 3 بندے 3 بندے کتنے؟ یوسف علیہ السلام 1، ساقی 2 اور باورچی 3۔ اچھا مولانا صفحہ یہ اسی کے آگے تھوڑا دیکھو نا، آیت کا نمبر ہے 38 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، صفحہ کاری صاحب 217
واتبعت ملۃ آبائی، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ دادا کے مذہب کے پیچھے چلا ہوں، باپ دادا کا مذہب۔ اور جواب میں حضرت نے تعارف کرایا، باپ دادے پیش کیے، یعقوب علیہ السلام والد ایک، اسحاق علیہ السلام دادا دو، ابراہیم علیہ السلام پر دادا تین، تعارف میں بھی تین شخصیتیں پیش کی۔ یعقوب علیہ السلام ایک، ابا، اسحاق علیہ السلام دادا دو، ابراہیم علیہ السلام تین۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہی آیت تھوڑا آگے آئے، یا صاحب السجن، آیت کا نمبر ہے 39، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، بہت سارے رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ کریم اکیلا بہتر ہے جو زور والا ہے، اللہ ایک، واحد دو، قہار تین۔ کتنے نام آ گئے؟ نام بھی تین آ گئے، اللہ ذاتی نام، اللہ ایک، الواحد دوسرا اللہ کا نام ہے صفاتی دو، القہار تین۔ اللہ کے نام بھی کتنے آ گئے؟ تین۔ میں نے آپ کو جملہ لکھوایا تھا، ذرا آیت کا نمبر دیکھیں نا، 47، قال تزرعون 7 سنین دعبا فما حصدتم فذروا فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون۔ کل میں نے 3 لفظ لکھوائے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بیان کی، تدبیر بھی بیان کی، تبشیر بھی بیان کی۔ بھائی ظفر لکھا ہوا ہے جملہ کہ نہیں لکھا ہوا؟ وہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور بندہ آیا اور تعبیر پوچھی تو حضرت نے خالی تعبیر نہیں بتائی، تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی، 15واں سال وہ بڑی خوش، تبشیر بھی بتائی، چیزیں کتنی ہو گئیں؟ 3۔ ذرا مولانا کھولو آیت نمبر 73، 221، قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، قالوا تاللہ، بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم۔ کیا کہا؟ آیت نمبر 91 دیکھو، آیت نمبر 91، صفحہ قاری صاحب جی 222، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے چن لیا تھا۔ بھائیوں نے ایک دفعہ قسم کھائی تاللہ، اللہ کی قسم، دوسری بار قسم کھائی تاللہ، اب تیسری بار سنیں آیت نمبر 95، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم تو پرانے خیال کے اندر مبتلا ہے۔ تاللہ تاللہ تاللہ، اللہ کی قسم کا ذکر کتنی دفعہ آیا؟ 3 بار قسم کا ذکر آیا، قالوا تاللہ تاللہ تاللہ۔ اچھا اب مولانا کھولو آیت نمبر 66، 220، سبحان اللہ۔ یہ میں ایک استنباط کرنے لگا ہوں، غور کرنا۔ قال لن نرسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تمہارے ساتھ۔ ابا نے کہا میں نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ دو تم مجھ کو پکا عہد، پکا وعدہ اللہ کی طرف سے، ضرور تم لے آؤ گے اس کو۔ قسمیں اٹھاؤ اللہ کے نام کی، اللہ کی قسم ہم بنیامین کو واپس لائیں گے، ہاں اللہ یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہارا گھیرا کر لیا جائے، سارے پکڑے جاؤ تو اور بات ہے، سارے پکڑے جاؤ تو اور بات ہے۔ اب خیال،
فلما آتوہ موثقہم، جب کہ دی انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی قسم وعدہ دیا، قسم اٹھائی، ابا جان ضرور ہم لے کر آئیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آتوہ موثقہم، اس سے اشارہ نکل رہا ہے کہ ابے کے سامنے انہوں نے قسم اٹھائی تھی، اللہ کی قسم ہم بنیامین کو واپس لے آئیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، قسم اٹھائی۔ آگے یہ جگہ کھولیں ذرا، آیت کا نمبر 95، اس سے تھوڑا سا پیچھے بھی 1 منٹ، یہ آیت نمبر 85 پہلے دیکھیں۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرسا او تکون من الحالکین۔ 222، اللہ کی قسم تو ہر وقت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتا رہتا ہے، غم والی یاد، ویسے میں نے عرض کیا ہے یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، غم والی یاد، یہاں بھی قسم آ گئی تاللہ۔ اب آ جاؤ جی آیت نمبر 95، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یہاں بھی ذکر آ گیا تاللہ، 3 بار قسم کا ذکر آ گیا، یہ بیٹوں نے قسم اٹھائی دی۔ تو میں ذرا نمبر شمار کرتا ہوں، کتنے نمبر میں نے آپ کو لکھوا دیے؟ 1-2 نمبر آپ نے لکھے تھے۔ کرتے کا ذکر 3 بار، 1 ہو گیا، کرتے کا ذکر، خون آلود کرتا 1، وہ پھٹ گیا تھا 2، یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا تھا یہ لے جاؤ 3، 1۔ نمبر 2، خواب بھی 3، یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، قیدیوں کو خواب آیا، بادشاہ کو خواب آیا، کتنے عنوان ہو گئے؟ 2۔ تیسرا عنوان میں نے آپ کو لکھوایا تھا، بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 3 بار آئے، آیتیں ہو چکی۔ تیسرا صفائی، عورتوں نے بھی صفائی دی، زلیخا نے بھی صفائی دی، اور شاہد اس جو فیصلہ کرنے والا تھا چچا زاد، اس نے بھی صفائی دی۔ خواب کے اندر کتنی چیزیں تھیں؟ 3، ستارے، سورج، چاند، اور عنوان بتایا، اس کی تعبیر بھی 3 چیزیں ہیں، ستاروں سے مراد بھائی، سورج سے مراد والد، چاند سے مراد والدہ۔ اچھا، اور وہ جملہ آپ کو لکھوایا تھا 3 ارادے کہ قافلے والے بنا رہے ہیں، ذریعہ سمن بھائی بنا رہے ہیں، بے وطن اللہ میاں بنانا چاہتا ہے شاہ زمن، 3 ارادے تھے۔ پھر جیل میں بھی 3، یوسف علیہ السلام 1، اور 1 ساقی جو تھا شراب پلانے والا 2، روٹیوں والا باورچی 3۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعارف کرایا، یعقوب علیہ السلام ابا 1، دادا اسحاق علیہ السلام 2، پردادا ابراہیم علیہ السلام 3، اور اللہ کا جو ذکر آیا، اللہ 1، الواحد 2، القہار 3۔ اور 3 چیزیں، تعبیر بھی بیان کی، تدبیر بھی بیان کی، تبشیر بھی بیان کی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قسم کھائی 3 بار، تاللہ تاللہ تاللہ۔ پھر اور بات آپ کو لکھوائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے 3 بار قسم کھائی گئی، اللہ کی قسم بنیامین کو لے کر آئیں گے، اللہ کی قسم ہر وقت تو یوسف علیہ السلام کی غم بری یاد میں مشغول رہتا ہے، اللہ کی قسم تجھے پرانی بھول لگی ہوئی ہے۔ یہ 13 عنوان بنتے ہیں، کتنے ہیں؟ 13۔ چلو ماشاءاللہ جی، اللہ قبول کرے۔